بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ تاریخ میں بت پرستی کا تذکرہ کس قوم کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس بت پرستی کی ابتدا کہاں سے اور کیسے ہوئی۔ ناظرین، بت پرستی کے علاوہ ہم انسان کی پہلی سرکشی کا تذکرہ بھی کریں گے کہ انسان کی سرکشی کا آغاز کیسے ہوا اور کہاں سے ہوا اور کس وجہ سے ہوا۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے کے ساتھ دلچسپ بھی ہے، تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، ہم انسان کی سرکشی اور بت پرستی کے آغاز کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر تخلیق آدم کا مقصد کیا تھا اور انسان اپنے مقصد سے کیسے دور ہوتا چلا گیا۔ ناظرین، انسان کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ سوال ابھرتا رہا ہے کہ وہ زمین پر کب آباد ہوا اور اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ تو ناظرین، قرآن مجید جو اللہ کی منفرد کتاب ہے، اس نے ان تمام سوالوں کا جواب نہایت خوبصورت انداز میں دیا ہے۔ جب ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ان تمام سوالوں کا جواب مل جاتا ہے کہ انسان کی پیدائش کب، کیوں اور کیسے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس بات کا ذکر کیا کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ ان جنات نے زمین پر سرکشی اور بغاوت کی۔ اس سرکشی اور بغاوت کو کچلنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت، جس میں ابلیس بھی شامل تھا، اس کو زمین پر روانہ کیا۔ ابلیس اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے جنات میں سے تھا، لیکن مسلسل بندگی کی وجہ سے وہ فرشتوں کا ہم نشین ہو چکا تھا۔ ابلیس اور فرشتوں کی جماعت نے اس بغاوت کا قلع قمع کر دیا، لیکن اس بغاوت کو کچلنے کے بعد ابلیس کے دل میں خفیہ تکبر کی کیفیت پیدا ہو گئی، جس سے اللہ پوری طرح آگاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے اس سے پہلے زمین پر جنات کی روش کو دیکھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا، اے اللہ، کیا تو زمین پر اسے پیدا کرے گا جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تقدیس و تعریف میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنانے کے بعد اسے علم کی دولت سے بہرہور فرمایا اور اس کو جملہ اشیاء کے ناموں سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں اور آدم علیہ السلام کو جمع کر کے بعض اشیاء کے ناموں کے بارے میں ان سے سوالات کیے۔ کیونکہ فرشتے ان اشیاء سے بے خبر تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کا اعتراف اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کے ناموں کا بتلانے کا حکم دیا تو انہوں نے ان اشیاء کے نام فوراً بتلا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں۔ فرشتوں میں چونکہ سرکشی نہیں ہوتی، اس لیے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، تاہم ابلیس نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں ان سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے ان کو مٹی سے پیدا کیا جبکہ مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس تکبر پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ساتھ جنت میں آباد فرما دیا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے سرگرم رہے گا اور ان کو کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے اور کبھی دائیں بائیں سے مختلف فتنوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ابلیس کو کہا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکتا، مگر بھٹکے ہوئے لوگوں کو تو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ہمراہ جنت میں آباد فرما دیا۔ ان کو جنت میں ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی، مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے روک دیا۔ ابلیس جو آتش انتقام میں جل رہا تھا، اس نے آدم علیہ السلام اور جناب حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے
کہ کہیں آپ کو ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے یا آپ فرشتے نہ بن جائیں۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا وسوسے میں مبتلا ہو کر شجر ممنوعہ کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ان سے جنت کی نعمتوں کو واپس لے لیا اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جب معاملے پر غور کیا تو اس بات کو بھانپ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کو طلب کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا اور ساتھ ہی اولاد آدم یعنی بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی کہ اے بنی آدم، تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جس طرح اس نے تمہارے بابا آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر منتقل کر دیا۔ پیارے دوستو، تخلیق انسانیت کے مقاصد پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بلا مقصد نہیں اتارا، بلکہ اس کے پیچھے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت، اس کی وحی اور اس کی طرف سے نازل کردہ تعلیمات پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اس کے دشمن ابلیس اور اس کے لشکر کو بھی آزمائش کے لیے آباد کیا۔ ابلیس اور اس کا لشکر انسانوں کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتا تھا۔ وہ ان کو اعتقادات، معاملات، عبادات، معاشرت اور دیگر بہت سے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے غافل کر کے ان کو راہ ہدایت سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ابلیس اور اس کی جماعت ہی کی وجہ سے ہوا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی اور اس دنیا میں سرکشی کی ابتدا ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اللہ سے دور ہوتے گئے اور ابلیس ملعون نے ان کو اللہ کی ذات سے دور کر کے بتوں کی پرستش پر لگا دیا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلی سرکشی کہاں سے شروع ہوئی اور اس سرکشی کی بنیاد کیا تھی۔ دوستو، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اقلمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ اقلمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو۔ جس کی قربانی مقبول ہو گئی وہی اقلمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔
اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو مارا نہیں تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لعین نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ ہی یہ کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا۔ اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنے پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث، اے پدر اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار و زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ دوستو، روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ پھر دوستو، یہ واقعہ اس دنیا پر انسانیت کی پہلی سرکشی تھی اور اللہ کے احکام سے پہلی روح گردانی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ ابلیس کی پہلی مہم تھی جو کامیاب ہوئی، اور ایک عورت کی وجہ سے ابلیس نے دنیا کا پہلا قتل کروایا۔ دوستو، یہی سرکشی دنیا میں کفر و شرک کی ابتدا بھی ثابت ہوئی، اور قابیل نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر آگ کی پرستش شروع کی، اور رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چلیے اب تاریخ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی بالکل صحیح تاریخ اور صحیح زمانہ متعین کرنا مشکل ہے، البتہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام سے قبل بت پرستی شروع ہو چکی تھی، جیسا کہ سورہ نوح کی آیت 23 میں قوم نوح کی بت پرستی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قوم نوح کے بعض نے بعض سے کہا، اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا
نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یاغوس کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ پھر دوستو یہی وہ 5 بت ہیں جن کی پرستش سے روئے زمین پر بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بت پرستی کی شروعات کیسے ہوئی اور یہ 5 بت کون تھے؟ اس بارے میں اقوال مختلف ہیں، آئیے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ علامہ ابن جریر، علامہ بغوی، حافظ ابن عساکر اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 ولی اللہ تھے جو گزشتہ نبیوں اور حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ وہ تمام بزرگان دین اپنے قبیلے اور اپنے شہر کے نہایت چہیتے اور ہر دل عزیز تھے۔ جب ان بزرگوں کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگ نہایت رنج و تکلیف میں مبتلا رہنے لگے۔ ایک روز جب اہل قبیلہ ان کی یادوں میں مخموم بیٹھے تھے تو شیطان لعین ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے درد کی دوا میرے پاس موجود ہے۔ ان کے استفسار پر اس نے مشورہ دیا کہ اپنے 5 بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور ان کو ان کی اجتماع گاہ میں رکھ دو۔ جب تم ان تصاویر کو دیکھو گے تو تمہارے دل کا درد کم ہوگا۔ چنانچہ اہل قبیلہ ابلیس کے جھانسے میں آ گئے اور 5 تصاویر بنا لی۔ اس کی صبح و شام زیارت کرتے مگر ان کی عبادت نہیں کرتے تھے اور ان تصاویر کا نام بھی الگ الگ رکھ دیا۔ یاد رہے سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں جن 5 بتوں کا تذکرہ ہے وہ یہی 5 بت ہیں۔ ان کا نام ترتیب وار اس طرح ہے: ود، سوا، یاغوس، یعوق اور نصر۔ پیارے دوستو، مفسرین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ 5 کن کے نام ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے ہی کے 5 بزرگوں کا نام تھا، اور ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا نام یعنی ود دراصل یہ حضرت شیث علیہ السلام ہی کا پہلا نام تھا اور بعد کے 4 نام انہی کے لڑکوں کا تھا۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن عساکر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں، جن میں ایک شیث علیہ السلام بھی تھے۔ ان کا پہلا نام ود تھا اور باقی 4 یعنی سوا، یاغوس، یعوق، نصر حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ بارکیف ان 5 تصاویر کا نام 5 بزرگوں کے نام پر رکھ دیا گیا اور لوگ ان کی زیارت بھی کرنے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب ایک نسل ختم ہوئی اور دوسری نسل وجود میں آئی تو اسے معلوم نہ تھا کہ یہ تصاویر دراصل انسانوں ہی کی ہیں۔ چنانچہ ابلیس لعین نے ان کو پٹی پڑھائی کہ یہ تمہارے معبود ہیں، تم ان سے اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں مانگ سکتے ہو۔ وہ لوگ ان پر پھول اور مالے چڑھانے لگے، اور جب وہ تصاویر پرانی ہو گئیں تو شیطان ہی کے مشورے پر ان کی شکل کے بڑے بڑے بت تراش لیے گئے اور اس طرح دنیا میں بت پرستی عام ہو گئی۔ پھر دھیرے دھیرے بتوں کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کی بھی پرستش شروع ہو گئی، جیسا کہ سورہ انعام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے تک چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پرستش شروع ہو چکی تھی۔ پھر جو زمانہ آگے کو بڑھتا گیا نئے نئے معبود بھی پیدا ہوتے گئے۔ خود انسانوں ہی میں سے کتنوں نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، جیسا کہ قرآن میں نمرود اور فرعون کے بارے میں آتا ہے۔ پھر اتنے بت اور اس قدر بت وجود بخشے گئے، یہاں تک کہ ہندوستان کے مشرکین تقریباً 33 کروڑ دیوی دیوتا پر یقین رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر دوستو یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک چلتا رہا۔ پھر بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سے معلوم ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اس کا شریک سمجھتے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس میں بت پرستی کو اور بھی فروغ ملا۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بچڑے کی عبادت شروع کرائی، جیسا کہ سورہ قاہا میں موجود ہے، اور غالباً گائے کی پوجا یہیں سے شروع ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، اگر بات کی جائے عربوں میں بت پرستی کی تو اس حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ سے 300 سال قبل عرب میں بت پرستی نہیں تھی۔ قبیلہ بن قحطان کا ایک شخص جس کا نام عمر بن لاہی تھا، اسی نے قبیلہ قریش کو ایک پتھر لا کر دیا تھا جس کو وہ بابرکت سمجھتے تھے،
और भी दीगर मुशरिकाना अफ़ाल इसी अमर बिन लही ने कुरैशियों को सिखलाए थे, और चूंकि कबीला कुरैश की तमाम अरब तकलीद करते थे, लिहाजा सारा अरब उनकी तकलीद में धीरे धीरे बुत परस्ती में मुब्तला हो गया। यहाँ तक कि अरबों ने भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के बुतों के नाम पर अपने अपने बुतों के नाम रख लिए। चुनांचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वद बनी कलब का बुत था, सुआ बनी हजील का, यागूस बनी मुराद का, याऊक बनी हमदान का और नसर बनी हमीर का बुत था। प्यारे दोस्तों, क्यास यही किया जाता है कि असल बुत परस्ती जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुई थी वही तमाम दुनिया में फैली है। क्योंकि इब्तदा बुजुर्ग इंसानों की इबादत से हुई थी, लिहाजा आज तक वही सिलसिला कायम है। दुनिया की किसी भी बुत परस्त कौम की तारीख पढ़िए तो मालूम होता है कि वो जिसको खुदा समझकर पूज रही है वो आज से सदियों पहले एक आम इंसान ही थे। चुनांचे हिंदुस्तान के मशहूर मुशरिक हिंदू राजा दशरथ के बेटे रामचंद्र जी को अपने सबसे बड़े ख्याली माबूद विष्णु का 7वां अवतार और उसका जिस्म मानते हैं। इसी तरह बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध को हिदायत का सरचश्मा मानते हैं। सिख गुरु नानक के नक्शे कदम को सीधा रास्ता समझते हैं। यहूद व नसारा अपने अपने नबियों को खुदा का शरीक समझते हैं। यानी बुत परस्ती की जो तर्ज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शुरू हुई थी, उसी तर्ज पर आज तक बुत परस्ती कायम व दायम है। प्यारे दोस्तों, ये था मुख्तसर नक्शा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद बुत परस्ती किस तरह शुरू हुई। इस हवाले से और भी बहुत से अक़वाल मशहूर हैं जिनका तज़किरा आगे आने वाला है। लेकिन दोस्तों, ज़रा गौर करें कि आज भी बहुत से ईमान वाले बुज़ुर्गों की मोहब्बत में कैसी किस्म किस्म की खराफात अंजाम देते हैं। अब इनको कौन समझाए कि रूए ज़मीन पर बुत परस्ती की जो इब्तदा हुई थी वो बुज़ुर्गों की बेजा और गुमराह कुन मोहब्बत ही से हुई थी। अक़ीदत और मोहब्बत अपनी जगह पर है, लेकिन याद रहे कि ये अक़ीदत और मोहब्बत अपनी हदूद में हो तो ठीक है। जब ये हदूद से निकलने लगे तो समझ जाएं कि इब्लीस आपको बहका रहा है और गलत रास्ते पर डाल रहा है, आपको गुमराह कर रहा है। यार दोस्तों, आपको बताते चलें कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब हैं जो वहदानियत के कायल हैं, जिनके पेशवाओं का मानना है कि वो ज़ात सिर्फ़ एक ही है जिसने कायनात की तख्लीक की, और इस्लाम इस नज़रिए में सरे फहरिस्त है। बाकी मज़ाहिब में यहूदियत, ईसाईयत, बुद्ध मत, जैन मत, सिख मत और मज़ाहिर परस्त वगैरह सब का नज़रिया ये है कि कायनात का खालिक एक है, लेकिन तौहीद का कायल होने के साथ वो बुतों की पूजा भी करते हैं और बुतों को भी मानते हैं। याद रहे कि बुत परस्ती के मुतालिक मुतअद्दिद नज़रियात पाए जाते हैं, जिनका एक नज़रिया ये है कि इब्तदाई ज़माने में लोगों ने ख्वाब देखा जिसमें उनको उनकी परेशानी के हल के जानिब यूं इशारा होता कि फ़लाँ जगह जाओ, वहाँ एक चीज़ रखी है, उसकी ताज़ीम करो, तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। सुबह में वो लोग वहाँ पहुँचते और वो चीज़ पाते जिसकी ताज़ीम करते तो उनकी परेशानी का हल निकल आता और वो इस तरह उसकी पूजा शुरू कर देते थे। दूसरा नज़रिया पेश किया जाता है कि पुराने ज़माने में इंसान जब मज़हब से नाआशना था, उस वक्त उसके यहाँ कोई फौत हो जाता, फिर वो फौत शुदा किसी करीबी शख्स के ख्वाब में आता और कहता फ़लाँ जगह जाओ, वो चीज़ रखी हुई है। ख्वाब देखने वाला बेदार होकर वहाँ पहुँचता तो उस जगह को उसी तरह पाता जिस तरह ख्वाब में देखा था, तो वो उस फौत शुदा को मुअज़्ज़म मानने लगता और लोगों को भी उसके बारे में आगाह करता। फिर वो उसकी कब्र या उसका मुजस्समा बनाकर उसकी ताज़ीम करता। आहिस्ता आहिस्ता ये ताज़ीम इबादत की शक्ल इख्तियार कर गई और यूं बुत परस्ती शुरू हुई। फिर इस तरह अलग अलग कबीलों ने अपने लिए बुत बना लिए और उसकी इबादत में मशगूल हो गए और असल खुदा को छोड़ दिया तो शिर्क में भी मुब्तला हुए। याद रहे कि ये नज़रियात उन लोगों के हैं जिनका ये मानना है कि ज़मीन सूरज का टुकड़ा है और इंसानी वजूद कीड़ों और जरासीम से पैदा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस्लामी नज़रिया जो बुत परस्ती के मुताल्लिक है वो इसी आयत से मिलता है जो कि सूरह नूह की है, जिसका तर्जुमा है, ये उनके बुतों के नाम हैं जिनको वो पूजते थे। बुत तो उनके बहुत थे, मगर ये 5 उनके नज़दीक अजमत वाले थे। वद ये मर्द की सूरत पर था, स्वा औरत की सूरत पर और यागूस शेर की शक्ल पर, याऊक घोड़े की और नसर करगस यानी गिद्ध की शक्ल पर। ये बुत कौम नूह से मुंतकिल होकर अरब में पहुँचे
और मुशरिकीन के कबाइल से एक एक ने एक एक को अपने लिए ख़ास कर लिया, जिसका तज़किरा हो चुका है कि किस कबीले ने किस बुत को अपना मुश्किल कुशा माना। कहते हैं रौसाए कुफार ने लोगों को उनकी इबादत के लिए भी हुक्म दिया था। बाज़ हजरात का कौल है कि वद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का नाम है। बाज़ ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौम के अफराद से माना है। बाज़ हजरात का कौल है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से था, लेकिन इस बात पर इत्तफाक है कि ये एक नेक और महबूब कौम फ़र्द था। जब उसका इंतकाल हुआ तो कौम वालों को बड़ा रंज हुआ, एक गम के समंदर में डूब गए। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए शैतान इंसान की शक्ल में हाजिर हुआ और उसने अहले कौम से कहा कि मैं आपका गम देख रहा हूँ, आपके लिए इसकी मिसाल का एक मुजस्समा बना देता हूँ, जिसको तुम लोग अपनी मजलिस में रख लेना, फिर तुम्हारा दिल बहल जाएगा। उन्होंने हाँ कहा तो शैतान ने उनके लिए वद का मुजस्समा तराश दिया और उसको उन्होंने अपनी मजलिस में रख लिया। उसको वो खूब याद करते थे। जब इब्लीस ने देखा कि इसको खूब याद करते हैं तो उसने उन लोगों से कहा, मैं तुम सब के घर में वद का एक मिसाली मुजस्समा बनाकर रख दूं। लोगों ने इस पेशकश को कबूल कर लिया। वो वद के मुजस्समों को देखकर उसको याद करते थे, लेकिन उनकी नस्ल उसको भूल गई कि हमारे आबाओ अजदाद उनकी इबादत नहीं करते थे, सिर्फ मुजस्समा देखकर वद को याद करते थे। बाद की नस्लों को शैतान ने बताया कि आप सबके अजदाद इसकी इबादत भी करते थे। नस्ल जदीद ने इसको अबद से माबूद की तरफ मुंतकिल कर दिया और माबूद बरहक की इबादत को तरक कर दिया। वद का बुत दुनिया में पहला बुत था जिसकी अल्लाह को छोड़कर सबसे पहले इबादत की गई थी। प्यारे दोस्तों, इस तरह दुनिया में सबसे पहले बुत परस्ती शुरू हुई थी। फिर धीरे धीरे दुनिया में नए नए इलाकाई और कबायली बुत इजाद होते गए और शिरक का बाजार गर्म होता गया और काबा मुअज़्ज़मा तक ये सिलसिला पहुंच गया। अरब में जिसने सबसे पहले बुत परस्ती शुरू की थी अमर बिन लही था, जिसको आमिर के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका कबीला बनु खज़ाज़ से ताल्लुक़ था। इसके मुतालिक नकल किया जाता है कि उसने मक्का में जानवरों को बुतों के नाम पर कान काट कर छोड़े थे। प्यारे दोस्तों, अरब का जिक्र बीच में ज़िमनन आया है, वरना अरब का ज़माना तो बहुत बाद में शुरू होता है। बीच में कई अनबिया के अदवार गुजरे हैं। बुत परस्ती के हवाले से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर भी मारूफ है, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद बुत तराशते थे और फ़रोख्त करते थे। आइए आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बुत परस्ती के हवाले से बताते हैं। प्यारे दोस्तों, आज से कोई 4000 साल पहले इराक में बसने वाली कौम गुमराह हो चुकी थी। कुफ्र और शिर्क की हर बुराई उनमें मौजूद थी और बुत परस्ती का तो ये हाल था कि अपने हाथों तराशे हुए बुत उनकी इबादत, नज़र व नियाज और अक़ीदतमंदी के मरकज़ थे। उन्हीं को वो अपना सिफारिशी, मददगार, कारसाज और मलजा व मावा समझते थे और उनसे इतनी मोहब्बत रखते थे कि उनकी तरफ हर बुरी नज़र डालने वाले की आंखें निकाल सकते थे। राह हक से उनका ये गुरेज कुछ तो उनकी फितरी कजरवी की बिना पर था और कुछ इस वजह से था कि एक अरसे से उनकी तरफ कोई हादी और बशीर व नज़ीर न आया था। रही सही कसर नमरूद ने पूरी कर दी थी, जो लोगों को एक खुदा से हटाकर उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी खुदाई का रोब जमाता था। इन हालात में अल्लाह ताला ने कौम की इस्लाह करने और राह हिदायत दिखाने के लिए उसी कौम के एक मशहूर बुत तराश और बुत परस्त आज़र के घर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर मनसब नबूवत से सरफराज फरमाया। दोस्तों, नबियों की ये शान होती है कि जिस इस्लाह की दावत वो दूसरों को देते हैं उस पर सबसे पहले खुद आमिल होते हैं और जब काम का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले अपने घर से करते हैं। ये नहीं करते कि अपने घर की आग बुझाने की बजाय दूसरे घरों की आग बुझाते फिरें। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क व बुत परस्ती के ख़िलाफ़ तौहीद की तालीम पूरी कौम को यूं दी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि खुदा की इबादत करो और उससे डरो अगर तुम समझ रखते हो। ये तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। तुम तो खुदा को छोड़कर बुतों को पूजते हो और तूफ़ान बांधते हो, तो जिनको तुम खुदा के सिवा पूछते हो वो तुमको रिज़्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस खुदा ही के हाथ से रिज़्क तलब करो और उसकी इबादत करो और उसी का शुक्र करो। उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और अगर तुम मेरी तकज़ीब करो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकज़ीब कर चुकी हैं
और पैगंबर के ज़िम्मे खोल कर सुना देने के सिवा कुछ नहीं। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत का आगाज़ अपने घर से किया और अपने बाप आज़र से किया। अब्बा जान, आप इन चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती हैं और न देखती हैं और न आपका कोई काम बना सकती हैं? अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं। आप मेरे पीछे चले, मैं आपको सीधा रास्ता दिखा दूंगा। अब्बा जान, आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुब्तला ना हो जाएं और शैतान के साथी बनकर रहें। लेकिन दोस्तों, आज़र ने दावत हक़ को तस्लीम ना किया। इंसान की यह खासियत है कि जिस हुक्म और कानून की ज़द खुद उसकी ज़ाती मफाद, उसके नफ्स, उसके ख़ानदान और उसकी अना पर पड़ती है, उसे तालीम नहीं करता और सच्ची बात तो वैसे भी कड़वी लगती है, इसलिए वो उन मशागिल को तो तर्क क्या करता, उल्टा इब्राहीम को नसीहत करते हुए कहने लगा, इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार करूँगा और तू हमेशा हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र से बिल्कुल मायूस हो गए तो अलहदा होकर तने तन्हा तबलीग के हक़ में कोशां हो गए और मुशरिक कौम के सामने तौहीद की तालीम और दीन मुबीन की दावत पेश की। अगरचे कौम की बदतमीज़ियों का आपको सख्त मुकाबला करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद आपने बड़ी हाजिर दिमागी, जहानत और हुस्न बयान के साथ उन सवालात के जवाबात दिए और ऐसे ऐसे दलाइल पेश किए कि कुफार से कुछ जवाब ना बन पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम से सवाल किया कि तुम्हारा माबूद कौन है, तुम किस चीज़ की परस्तिश करते हो? कौम इस सवाल के जवाब में अपने बुतों की लंबी चौड़ी तारीफ़ें करने लगी। उनके सामने सरनेगू होने पर इजहार मुसर्रत किया और कहा कि हमारे बाप दादा यही करते आए हैं, और बुतों के तसर्रुफात और उनकी कुव्वत के मुताल्लिक मन घड़त किस्से सुनाने शुरू कर दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगारी और परस्तिश के लायक वही हस्ती है और हो सकती है जो कायनात आलम की हर चीज़ को पैदा करने वाली और उसको पालने वाली हो, जो फलाह दारैन की राह दिखाती हो और मादी और रूहानी फ़वाइद की तरफ रहनुमाई करती हो, जो भूख में रिज़्क और बीमारी में शिफा बख्शती हो। चूँकि तुम अपनी मर्ज़ी और ख़ुद साख्ता बुतों के मुताल्लिक उनमें से किसी चीज़ का भी दावा नहीं कर सकते, इसलिए तुम पर वाज़ेह होना चाहिए कि वो हरगिज़ परस्तिश के लायक नहीं है, और अगर तुम्हारे बाप दादा भी यही करते थे तो वो सब गुमराही पर थे और तुम भी गुमराही पर हो। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद की जिस दावत को लेकर उठे थे उसका असर सिर्फ इतना ही था कि उनके बाप दादा के मसलक पर आँच आती थी, बल्कि शाही ख़ानदान की अलवहियत और हाकमियत, पुजारियों और ऊंचे तबकों की मुआशरती और सियासी हैसियत और पूरे मुल्क की इज्तमाई ज़िंदगी उसकी जद में आती थी। उनकी दावत को कबूल करने के ये मानी थे कि नीचे से ऊपर तक सारी सोसाइटी की अमारत को उधेड़ डाला जाए और उसे असर नौ तौहीद की बुनियाद पर तामीर किया जाए। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ का बुलंद होना था कि अवाम, ख़ास, पुजारी और एक आम आदमी से लेकर नमरूद जैसे मसनूई खुदा तक सब के सब बैक वक्त उस आवाज़ को दबाने के लिए खड़े हो गए। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह के नबी बड़े दूर अंदेश और मर्दम शनास होते हैं। वो वक्त और मौके की मुनासबत से बात पेश करते हैं। चुनाचे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इल्मी दलाइल से कौम मुतमईन नहीं होती, तो आपने एक और सबक देने का फ़ैसला किया ताकि उन लोगों की आंखें खुलें और ईमान लाने पर आमादा हो सके। बहरहाल एक दिन मौका पाकर उनके कौमी बुतखाने में घुस गए और सबसे बड़े बुत को छोड़कर बाकी सब बुतों को तोड़ फोड़ कर ढेर कर दिया। लोग जब लौट कर आए और अपने चहेते माबूदों की ये दुर्गत बनी हुई देखी तो हैरान रह गए। मुजरम का पता चलाना मुश्किल ना था। वो समझ गए कि ये काम सिवाय इब्राहीम के और कोई नहीं कर सकता। इस पर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो सलूक किया वो तो अलग बात है, अलबत्ता इस वाक़े ने उनकी आंखें खोल दी। अपने बेजान व खुद साख्ता खुदाओं की हकीकत उनके सामने आ गई थी और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई ये माबूद बनने के लायक हैं। लेकिन दोस्तों, जो कौम कबूल हक़ की इस्तेदाद खो चुकी हो उस पर कोई दलील असर नहीं करती।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان توحید اور بت پرستی کے خلاف آواز اٹھانے کی سزا یہ تجویز ہوئی کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے، کیونکہ توحید کا اعلان ان کے لیے ایک ایسا کانٹا تھا جو ان کے عیش و آرام سے سجے ہوئے بستروں میں کھٹک اور بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ آگ کا زبردست اہتمام کیا گیا، دربار شاہی لگا، پوری قوم جمع ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر بھڑکتی ہوئی آگ کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل نور ایمان سے منور تھا، آپ کو خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا اور یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا، مگر وہ جس کو خود اللہ نے موحد اور اپنا خلیل کہا ہو، اس کے پائے استقلال میں جنبش کس طرح آ سکتی تھی؟ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور ادھر اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر سرد ہو جا اور سلامتی بن جا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر نمرود سہم گیا اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرعوب کرنے کے لیے اپنے پاس بلوایا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہوا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندگی دینا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر وہ کافر ششدر رہ گیا۔ پھر جب اس سرزمین میں تبلیغ حق کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں اور اشاعت حق کی تمام راہیں مسدود ہو گئیں، تو آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے فلسطین کا رخ کیا، اثنائے راہ میں کچھ عرصے کے لیے مقام حرہ میں قیام فرمایا، لیکن جلد ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں کے لوگ بھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے، لہٰذا آپ وہاں سے مصر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ تھیں۔ مصر میں ایک عرصے تک قیام فرما کر آپ دوبارہ فلسطین پہنچے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی بت پرستی عروج پر تھی اور لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر انہیں کی پوجا کرتے تھے، اور انہی لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی شامل تھے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جب بھی انسانیت اپنے مقصد سے دور ہو کر راہ راست سے بھٹکتی تھی تو اللہ تعالیٰ انسانیت کی اصلاح کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتے رہے تاکہ وہ انسانیت کو گمراہی اور بت پرستی کی دلدل سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کلمہ توحید کی دعوت دی، لیکن جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی وہ اسی گمراہی کے ساتھ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے رہے اور اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے ہیں۔ آئیے اب آپ کو انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید کے بارے میں بتاتے ہیں جو انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو دی۔ پیارے دوستو، جب بھی دنیا میں نظام حق و عدل درہم برہم ہو جاتا اور زمین فساد کا گہوارہ بن جاتی اور کفر و شرک، بت پرستی اور جہالت عروج پر پہنچ جاتے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی اور اپنے خاص مقرب اور منتخب بندوں کو انسانیت کی طرف مبعوث فرماتا تاکہ نوع انسانیت کو طاغوت کی بندگی اور کفر و شرک سے نکال کے اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف دعوت دی جائے۔ یہ وہ بنیادی کام ہیں جسے حضرت آدم علیہ السلام سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنا مشن بنایا۔ ہر پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی بندگی، اصلاح عقیدہ اور تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خاص کرنے اور شرک و بت پرستی سے اجتناب کرنے کو اپنی دعوت کا مرکز و محور قرار دیا۔ اسی لیے قرآن نے بت پرستی اور مشرکانہ رسوم کو اقوام کے زوال و ہلاکت کا سب سے بڑا سبب قرار دیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر بتایا گیا ہے کہ جن قوموں پر عذاب نازل ہوا ان میں پہلے نبی بھیجے گئے جنہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لیکن کفار و مشرکین نے ان نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کی تکذیب کی اور اپنی بت پرستی پر بدستور قائم رہے۔
حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قرآن میں 43 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اس سرزمین سے وابستہ تھی جو دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ ان کی دعوت میں توحید کو بنیادی ترجیح حاصل تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ اس فساد سے دور رہنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دن رات اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے سمجھاتے رہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے مبعوث فرمایا کیونکہ لوگ بت پرستی اور طاغوت کی پرستش کرنے لگے اور لوگوں نے کفر و ضلالت کو ہی اپنا دین بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لحاظ سے وہ پہلے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا مرکز و محور توحید تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کی طرف دعوت دی۔ یہ ان کی دعوت کا سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے ارشاد ہے، ہم نے نوح کو کنعان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید سے انکار کرنے اور اللہ کی بندگی نہ کرنے پر دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ تمام معبودان باطلہ جن میں بت بھی شامل ہیں کی راہ سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ ساتھ میری اطاعت کرو، اسی میں تمہاری نجات اور خیر خواہی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء علیہ السلام بھی بت پرستی کی مذمت کرتے ہوئے دعوت توحید کا پرچار کیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ یاد رہے کہ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حجر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں ربیع الخیال۔ آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصے حجر موت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود و عراق تک وسیع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہر قسم کی خوشحالی اور قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ مزید یہ کہ زمین کو زراعت کے قابل بنانا، چٹانوں سے محلات اور گھر تعمیر کرنے کا ہنر عطا کیا، اور جسمانی طاقت سے بھی سرفراز فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم بت پرستی میں غرق ہو چکی تھی۔ اس قوم نے ڈٹائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید ہی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے اور شرک سے اجتناب برتنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے منوانے کی کوشش کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے روگردانی کر کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر اس پر کیوں جھوٹ باندھتے ہو؟ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صریح بہتان باندھ رہے ہو۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں قوم عاد کی سرکشی اور روگردانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی دعوت کا کھلے عام تمسخر اڑانا شروع کیا، اور وہ انتہائی ڈھٹائی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر کیوں نہیں آیا ہے؟ اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے بے حد دکھ اور ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور تم گواہ رہو
یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے الوہیت میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ پیارے دوستو، جب قوم عاد اپنی سرکشی اور بت پرستی سے باز نہ آئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ لیا اور یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو توحید کی طرف دعوت دی۔ یاد رہی کہ قوم سمود اپنے زمانے کی ایک طاقتور قوم یعنی سپر پاور تھی۔ اس کا رہائشی علاقہ حجاز اور شام کے درمیان ہجر کا علاقہ ہے، جسے مدین صالح بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود ایک خوشحال اور طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زمین کے ایک بڑے علاقے کی قیادت و سیادت عطا کی اور سرسبز و شاداب باغات اور چشموں سے بھی خوب نوازا تھا، لیکن ان عنایتوں کے باوجود اس قوم میں بت پرستی نمایاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رحمت نازل کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی عبادت کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن اس قوم نے اللہ کے یکتا ہونے اور اس کی بندگی کرنے سے صاف انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منظر کو یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کیا ہے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اور دوستو، آخر یہ قوم بھی اپنی سرکشیوں اور بت پرستی سے باز نہ آئی تو اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج کر تباہ کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 49 مرتبہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ سرزمین حجاز انہی کی اولاد نے بسائی اور دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم انسانیت کے ایک عظیم داعی گزرے ہیں۔ دنیا انسانیت کو شرک و بت پرستی سے مقابلہ کرنے اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف بلانا آپ کی دعوت کا نمایاں پہلو ہے۔ پیارے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کا اپنی اولاد کو دعوت توحید دینے کا۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبرانہ قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے دادا کا نام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنعان کی طرف بھیجا تھا۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ 10 جگہ وارد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دعوت دین کی راہ میں گزار دی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر تھے اور بچنے کی امید نہ تھی تو اس وقت انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے وصیت کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے اور ہم اس کے مسلم ہیں۔ پیارے دوستو، یوں اللہ تعالیٰ نے محبوب نبی نے مرتے دم بھی اپنی اولاد سے توحید کا اقرار کروایا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا زندان کے ساتھیوں کو دعوت توحید دینے کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ آیا ہے اور ان کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت موجود ہے، جس میں تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کے دعوتی سفر کی روداد موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عظیم عبرتیں، نصائح اور بے نظیر بصیرتیں موجود ہیں۔ ان کا ایک واقعہ زندان کے ساتھیوں کو دعوت توحید ہے۔ جب حکومت وقت نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا تو وہاں انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو، جو ایک دوسرے سے طویل عرصے سے جیل میں مقید چلے آ رہے تھے، دعوت توحید ہے۔ جب حکومت وقت نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا تو وہاں انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو، جو ایک طویل عرصے سے جیل میں مقید چلے آ رہے تھے، دعوت توحید دی اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا تو وہاں انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو
जो एक तवील अरसे से जेल में मुक़य्यद चले आ रहे थे, दावत तौहीद दी और उन्हें माबूद बरहक और उसके खालिक होने के मुतल्लिक तफक्कुर और तदब्बुर करने और अक्ल से काम लेने पर उभारा। कुरान मजीद में इसकी तफसील यूं है, ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि बहुत से मुतफर्रिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। उसको छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वो उसके सिवा कुछ नहीं है कि बस चंद नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने रख लिए हैं। अल्लाह ताला ने उसकी कोई दलील नाजिल नहीं की। फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह ताला की है। उसका हुक्म है कि खुद उसके सिवा तुम किसी की भी बंदगी ना करो। दोस्तों, इस वाक़े से पता चलता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद के ज़बन में कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया, बल्कि वो उसके लिए हर वक्त मौक़े निकालते रहते थे और लोगों को अल्लाह के अलावा बुतों की इबादत से मना फरमाते थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।